نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولياء الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والأولياء الصلاة والسلام عليك يا معراج الأولياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نور كل رسول وثناء ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سر كل نبي وهدى ذلك التقدير العزيز العليم وجوهر كل ولي وضياء سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم صدق اللہ العظیم۔ صوبہ پنجاب پاکستان کا ایک شہر ہے سیالکوٹ، اور سیالکوٹ کا ایک ضلع ہے ناروال۔ وہاں کے ایک ذمہ دار چودھری محمد انور گجر کافی عرصے سے واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم ان سے کبھی نہیں ملے، مگر یوٹیوب کے چینل خادم شاہی انجم شاہی کی وجہ سے ہمارا رابطہ ہوا۔ چودھری صاحب نے کافی مرتبہ ہم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر بالمشافہ ملاقات کا کوئی موقع نہیں بن سکا۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور ان کی فرمائش پر ہی ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق قرآن کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا کہاں تک درست ہے؟ نعت کے معنی کیا ہے؟ نعت کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور رسول پاک کی وضع کردہ شریعت میں عورت کو نعت پڑھنے یا کہنے کی کہاں تک اجازت ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، مشکور و ممنون ہوں گا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ سلسلہ خادم شاہی انجم شاہی میں ایک الگ تھلگ مقام رکھتے ہیں، اس لیے صحیح معنوں میں ہماری رہنمائی ہونی انتہائی ضروری ہے۔ دوستان گرامی قدر، مریدان سلسلہ چشت اہل بہشت، صابر شاہیہ، جوتی شاہیہ، خادم شاہیہ، انجم شاہیہ، اور انتہائی اہم ہمارے معزز سامعین، یہ تمام باتیں پبلک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام سے مستفید ہوں اور حقیقی معنوں میں بات اور نقطہ نظر لوگوں کی سمجھ میں آ سکے۔ پورے قرآن کو حضور کی نعت کہنا یا ماننا ہمارے نزدیک سراسر غلط ہے، اور اہل خبر اور باخبر لوگوں کے لیے گناہ کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کے نام مندرجہ ذیل ہے۔ سورہ بقرہ یعنی کہ گائے، سورہ انعام یعنی جانور مویشی، یا یوں کہہ لیں کہ چرندے درندے اس میں شامل ہیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہی یہ آیت حج کے دوران بھی کئی مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، اور جتنے بھی ختم شریف ہوتے ہیں اس میں بھی یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ کہنے اور سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں شیاطین کا ذکر 88 مرتبہ آیا ہے، اور ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ ہے۔ اور آگے سنیں، مکھی کا ذکر، مچھر کا ذکر، مکڑی کا ذکر، بٹیر کا ذکر، کوے کا ذکر، جوؤں کا ذکر بھی ہے، مچھلی کا ذکر، بکریوں، ٹڈیوں، گھوڑے، مینڈک، دمبی، بھیڑ اور بھیڑیے کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے۔ ہاتھی، گائے، اونٹ، شیر، بچھڑا، سانپ، بندر، گدھے، کتا، ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور تو اور خنزیر، سور کا ذکر بھی 4 مرتبہ موجود ہے۔ اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، زندہ ضمیر اور روشن دل سے بتائیں کہ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتی ہے؟ یہ لاریب کتاب قرآن کتاب العالمین ہے، جس کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں، اور جس بھی سوال کا جواب چاہیں مل جائے گا مگر ڈھونڈنے سے۔ قرآن میں محمد کا ذکر صرف 4 مرتبہ آیا ہے، اور احمد کا ذکر صرف 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں محمد کا پہلا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 114 میں، دوسرا ذکر سورہ احزاب آیت نمبر 40، تیسرا ذکر سورہ محمد میں آیت نمبر 2، چوتھی مرتبہ محمد کا ذکر سورہ فتح آیت نمبر 29 میں موجود ہے، اور اس میں احمد کا ذکر سورہ صف آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ اب میں آتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ نعت کے معنی صرف اور صرف رسول عربی
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے ہیں۔ رسول کی تعریف کرنا یا بڑائی بیان کرنا نعت کہلاتا ہے، اور محمد کا مطلب ہی آلریڈی تعریف کیا گیا، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ عرب میں ایک نبی کا ظہور ہونا ہے، اس پر ایمان لے آنا۔ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے آپ کی تعریفیں ہو چکی تھیں، اور یاد رہے کہ آپ تعریف، بڑائی یا نعت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ نعت کے لائق ہیں، چونکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کی نبوتیں اور رسالتیں آپ میں جمع ہو گئیں، تو نبی رؤوف الرحیم کی تعریف کی گئی یا بڑائی بیان کی گئی یا نعت کہی یا پڑھی گئی، تو یقین رکھیں کہ تمام نبیوں کی نعت ہو گئی، بڑائی بیان ہو گئی، تعریف ہو گئی۔ قرآن میں رب کریم اپنے محبوب کے متعلق یوں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود و سلام بھیجو۔ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیتے ہیں، مفصل کر لیتے ہیں۔ یہ تو علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمارے نزدیک اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے باخبر ان بے خبروں کو فرما دیں کہ اللہ اور فرشتے نبی کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی تسلیم بجا لاؤ اور ہمارے نبی کی بڑائی بیان کیا کرو۔ باخبر یعنی کہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتا، یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کہتے ہی غیب کی خبریں بتانے والے کو ہے۔ اس سے بڑی نعت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز فرما رہا ہے، اور فرشتوں کو بھی اس کام پہ لگا رکھا ہے۔ عرشوں والا سب سے بڑا نعت گو ہے، نعت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ سے ہوا، یہ سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو ہمارے رسول کی زندگی ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا یہ تعریف نہیں کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ بڑائی نہیں بیان کی گئی؟ کیا اس کو نعت نہیں کہا جا سکتا؟ قرآن میں بہت سارے حوالے ہیں، میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی علت اور قلت کی وجہ سے میرے پاس ٹائم ذرا شارٹ ہے۔ میں مختصر بات کرنے کا عادی ہوں کہ تاکہ لوگوں کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان الفاظ کا استعمال کیا جائے تاکہ کسی کو بھی سمجھنے میں، سننے میں آسانی ہو، مشکل نہ ہو، کیونکہ میرا کام ہی مشکلیں آسان کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہیں۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ نعت کہنے کا سلسلہ، پڑھنے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی شروع ہو گیا تھا اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر مرد نعت خواں حضرات نعت کا کہہ کر اہل تصوف یعنی کہ صوفی بزرگوں کا کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ لفظ نعت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کے غلاموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہے، ان کا انتہائی مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم تک ہے۔ ہاں، طریقت، تصوف اور حقیقت کے مطابق اس کا جواب کچھ اور ہے، مگر واضح رہے کہ تصوف کے کلام جو صوفیوں نے فرمائے ہیں اسرار و رموز پر مبنی ہیں، وہ اللہ کے رازوں پر مبنی ہیں جن کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے فرقہ صوفیہ کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ جناب
خادم حسین شاہ سرکار چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جناب جودھ شاہ سلطان چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ سائیں جوت علی شاہ پاک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، لاکھوں سلام آپ پر، آپ کی ذات اقدس مقدس پر، چاہے وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی اجودنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی ہوں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہوں، اور عاشقوں کے سردار حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہوں۔ اور اب جو عورتیں نعت خوانی کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مومن عورت کے لیے محرم ہے یا نامحرم ہے، لہٰذا عورتیں نعت کی حد تک ہی محدود رہیں تو ہی مناسب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اور تعریف و بڑائی پڑھنا تو درست ہے، مگر عشق کی باتیں کرنا میرے نزدیک یہ مکروہ عمل ہے۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار چیک کریں، معیار دیکھیں، اگر ظرف ہے تو، اگر وہاں تک رسائی ہے تو پھر اپنا معیار چیک کریں، کیا ان دونوں میں آپ کی ذات میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کسی قسم کا بھی کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری بارگاہ میں جیسے مرضی چلا، میں تو تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں بخش دوں گا تیری گستاخیوں کو، تیرے گناہوں کو، میں قدرت رکھتا ہوں، میں قادر ہوں، میں تیرے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، مگر میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا احتیاط سے آنا، اس کی بارگاہ رسالت میں بے ادبی کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ رب کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت بارگاہ میں اپنے مرشد معظم حضرت جناب سید خادم حسین شاہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ جوڑ کر، ماتھا ٹیک کر عرض گزار ہوں کہ درگزر سے کام لیتے ہوئے میری کمی بیشی معاف فرما دیں اور اپنی مقدس و عظیم بارگاہ میں میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائیں، اور مجھ سمیت جتنے بھی بے عمل ہیں ان کو با عمل بنا دیں، کہ گرگیتی سراسر بادگیرد چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد، کہ یہ جہان سراسر ہوا بن جائے تب بھی مقبلوں کا چراغ گل نہ کر سکے گی، کہ ہادی باج آبادی نہ ہی دیس وجود ویرانہ، شالہ رہے آباد ہمیشہ میرے ہادی دام خان، گر قبول افتد زہے عز و شرف، صدق اللہ العظیم، سگے دربار حضرت سرکار سید فقیر خادم حسین شاہ پاک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، باکلام خود نادر حسین ابن زاہد حسین بن فدا حسین۔ السلام علیکم۔